مجھ کو ایسا عشق عطا ہو یا اللہ، لب پر ہردم تیرا ذکر ہو یا اللہ، اور لوگ مجھے انسان کے نام سے جانے، میرا ایک ایسا کردار ہو یا اللہ، میرا ایک ایسا کردار ہو یا اللہ۔ اور عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کے رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور نبی کا خیال دل میں ہے کہ نہیں، نبی کا خیال دل میں ہے کہ نہیں، بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں۔ اور میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، سب سے پہلا جو نام تھا وہ معبد رکھا گیا تھا، یعنی آپ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے جو ابو تھے، آپ کے جہاں پیدا ہوئے تھے، آپ وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، آتش پرست تھے۔ برادران ملت اسلامیہ غور کیجیے گا، ایک بچہ ایران میں پیدا ہوتا ہے اور ان کا نام معبد رکھا جاتا ہے۔ جب بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعہ اس دور کا میں کہہ رہا ہوں جس دور میں باپ اپنے بیٹے کو بیٹی کی طرح پردے میں رکھا کرتے تھے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام معبد رکھا جاتا ہے۔ جب بچہ ہوشیار ہو جاتے ہیں تو باپ آتش پرست تھے، آگ کے پاس بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس آگ کو بجھنے نہ دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تو اس آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ حضرات گرامی، بیٹے کو ناپسند آیا، لیکن باپ کا کہنا تھا کہ بیٹا آگ کی پوجا کر۔ اب وہ کیا کرے تو کیا کرے، آگ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آگ کی پوجا وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، باپ کو کہیں جانا تھا کام سے، تو باپ نے بیٹے کو بلا کہا کہ بیٹا میں چند دنوں کے لیے کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، ہمارے گھر کے جو جتنے کام کاج ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے، میں تمہاری ذمہ داری اور تمام کاموں کو تمہارے ذمے میں تمام کاموں کو دیتا ہوں اور تمام کاموں کو تم انجام دینا، یعنی جو غلام ہمارے یہاں ہیں تمام غلاموں کی دیکھ بھالی تمہارے ذمے میں ہے، ہمارے جو کھیتی کھلیان ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے تم سنبھالنا۔ حضرات گرامی، گھر کو سنبھالنے کے لیے ذمہ داری دے دیتے ہیں، باپ چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جب کھیت کی طرف جا رہی تھی، جاتے جاتے راستے میں ایک گرجا گھر مل جاتا ہے، اور گرجا گھر کے اندر سے گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے۔ تو وہ معبد نام سے بچے جا رہے تھے کھیت کی طرف، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ گھنٹی کی آواز کیسی اور یہ گرجا گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ جانے سے جو تو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور گرجا گھر کے سیڑھی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ عبادت میں مصروف تھے اور ایک بڑے عیسائی عبادت کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ آپ سیڑھی کے پاس باہر بیٹھ جاتے ہیں، باہر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ سننے کے بعد آپ کے اندر ان لوگوں کی باتوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ان لوگوں کی باتوں کو اور غور سے سنتے ہیں۔ سننے کے بعد ان لوگوں کا عبادت کا طریقہ، ان لوگوں کی بات آپ کو بہت اچھا لگا، ان لوگوں کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ ان لوگوں کی عبادتوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب معبد نام سے جو بچے تھے دن بھی یہی گزارا کرتے تھے، رات بھی یہی گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح 3 دن ہو گئے تھے، جب 3 دن سے دن اور رات یہاں گزار رہے تھے۔ 3 دن کے بعد باپ واپس آتے ہیں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ معبد میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جب سے آپ گئے ہیں وہ نہ کھیت کی طرف گئے ہوئے، نہ کھیت کی طرف وہ جاتے ہیں اور نہ گھر میں ہیں، اور پتہ نہیں وہ کہاں دن گزارتے ہیں کہاں رات گزارتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ باپ کہتے ہیں کہ بیٹا معبد یہ تو بتا دن کہاں گزار رہا تھا، رات کہاں گزار رہا تھا؟ معبد کہتے ہیں کہ ابا حضور جب میں جا رہا تھا کھیت کی طرف تو جاتے جاتے راستے میں گرجا گھر، ایک عیسائیوں کا گرجا گھر ہم کو مل گیا، وہاں سے گھنٹی کی آواز آئی تھی۔ جب میں وہاں سیڑھی کے پاس جا کر کے بیٹھ کر دیکھا ان لوگوں کی عبادت کرنے کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، ابا جان میں وہی دن اور رات گزار رہا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بات سن کر کے باپ کو عجیب لگا اور
اور ناپسندیدہ ان کو جو تو باپ کو لگا۔ اب باپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرا بیٹا کہیں دین بدل نہ دے، شاید کہ میرا بیٹا یہ کہیں دھرم تبدیل نہ کر دے، شاید کہ میرا بیٹا یہ کہیں ہمارا مذہب کو چھوڑ نہ دے۔ اب باپ جو ہے تو زنجیر سے بیٹے کے پیر میں جکڑ دیتے ہیں اور ایک کمرے میں لا کر کے قید کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب بیٹا پریشان ہے کہ جائے تو جائے کیسے جائے گرجا گھر میں، ان لوگوں کی عبادت کرنے کا طریقہ کیسے دیکھے، ان لوگوں کی باتوں کو کیسے سنے۔ حضرات گرامی، یہ ادھر سوچ ہی رہے تھے کہ گرجا گھر کے جو مین پادری تھے، عیسائیوں کو پادری بھی کہا جاتا ہے، گرجا گھر میں جو مین پادری تھے وہ خط بھجواتے ہیں کہ بیٹا تم یہاں کئی دن سے آ نہیں رہے ہو، تم کو کیا اچھا نہیں لگتا ہم لوگ کی عبادت کرنے کا طریقہ؟ یہ کہتے کہ مجھے تو آپ لوگ کی عبادت کرنے کا طریقہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن میں کروں تو کیا کروں، ہمارے باپ نے مجھے قید کر لیا ہے، اور پھر ہمارے باپ مجھے قید کر دیا ہے، مجھے جانے نہیں دے رہا ہے، میں ابھی مجبور ہوں، میں جیسے یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا، لیکن پہلے آپ یہ تو بتائیے کیا آپ کے پاس اگر میں رہوں تو کیا خدا کا پتہ ہمیں مل جائے گا، خدا سے آپ ہمیں ملا دیں گے؟ یعنی جس خدا نے زمین بنائی، آسمان بنائی، جس خدا نے زمین بنائی، آسمان بنایا، غرض کے کائنات کی ہر چیزوں کو وجود میں لے کے آیا، کیا وہ خدا کا پتہ ہمیں بتا دیں گے؟ وہ جب یہ خط ان کے پاس پہنچتے ہیں عیسائی کے پاس، وہ عیسائی کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہاں تو آ جاؤ، تم کو خدا کا پتہ میں بتاؤں گا۔ حضرات گرامی، جیسے ہی مابد یہ بات سنتے ہیں، سننے کے بعد اور بے قرار ہو جاتے ہیں اور کسی طرح جو زنجیر کو توڑتے ہیں، گھر کے دروازے کو توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد چلے جاتے ہیں عیسائیوں کے پاس، وہاں جا کر کے ان کے پاس خدمت ان کا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مدت تک ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب ان کے آخری وقت آ گیا تو مابد کہتے ہیں کہ بابا آپ تو ہم سے یہ وعدہ کیے تھے کہ خدا کا پتہ بتائیں گے، آپ تو ہم سے یہ وعدہ کیے تھے کہ اللہ کا خدا سے ملائیں گے، لیکن آپ کا تو آخری وقت ہے، خدا سے کب ملائیں گے، خدا کا پتہ کب بتائیں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، وہ عیسائی کہتے ہیں، پادری کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں تو خدا سے نہیں ملا سکا، میں تمہیں تو خدا کا پتہ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بڑا پادری ہے محسل میں، اگر یہاں سے تم محسل کا سفر کر لو گی، ان کے پاس اگر تم رہو گی تو وہ تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور خدا کا پتہ بتا دیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی اب وہاں سے محسل کا سفر کرتے ہیں، محسل کی طرف سفر کرتے ہیں، اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ پادری ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جب محسل کے سفر کرتے ہیں وہ بڑے پادری سے ملتے ہیں اور تمام کی تمام باتوں کو بتاتے ہیں۔ وہ پادری کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں خدا کا پتہ ضرور ایک دن بتاؤں گا، میں تمہیں خدا سے ایک دن ضرور ملاؤں گا۔ حضرات گرامی، وہ پادری کہتے ہیں تم میری خدمت میں لگ جاؤ، تم ہماری خدمت کرو۔ اب وہ مابد نام سے جو بچے تھے وہاں ان کے پاس خدمت کرنے لگتے ہیں، کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک مدت اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ زندگی کو جب گزار دیتے ہیں برادران ملت اسلامیہ، اب ان کا بھی آخری وقت آ جاتا ہے۔ وہ مابد نام سے بچے کہتے ہیں کہ وہ مابد نام سے بچے سے کوئی زبانی کی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ تو ہمیں خدا سے ملانے کا وعدہ کیا تھا، خدا کا پتہ بتانے والے تھے، لیکن آپ کا بھی تو آخری وقت ہے، خدا سے کب ملائیں گے، خدا کا پتہ کب بتائیں گے؟ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ کہتے ہیں، وہ عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو خدا سے نہیں ملا سکتا، میں تو خدا کا پتہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں تمہیں ایک بات ضرور بتا سکتا ہوں، یہاں سے تم فلاں شہر کا سفر کر لو، وہاں ان کے پاس اگر چلے جاؤ گے تو وہاں وہ تمہیں ضرور خدا کا پتہ بتائیں گے، وہ تمہیں ضرور خدا سے ملائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ بچے جب وہ بچے اس جگہ کا سفر کرتے ہیں جس جگہ کا ان کو نام و ٹھکانہ بتایا گیا تھا، وہاں سے جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ پادری سے ملاقات کرتے ہیں جس پادری کے متعلق آپ کو بتائے گئے تھے۔ وہاں ان سے ملاقات کرنے کے بعد تمام باتیں بتاتے ہیں۔ وہ پادری کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم میری خدمت کرو، تم میرے یہاں رہو، ایک نہ ایک دن میں تمہیں ضرور خدا کا پتہ بتاؤں گا، ایک نہ ایک دن میں تمہیں ضرور خدا سے ملاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ نوجوان شخص ان کے پاس خدمت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک مدت تک ان کے پاس بھی آپ زندگی گزارتے ہیں۔ جب زندگی گزارتے ہیں تو اب وہ ان کا بھی آخری وقت آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مابد کہتے ہیں کہ بابا آپ تو ہمیں خدا سے ملانے والے تھے، آپ تو ہمیں خدا کا پتہ بتانے والے تھے، آپ کا بھی تو آخری وقت ہے، بتائیں گے تو کب بتائیں گے؟ تو پادری کہتا ہے کہ بیٹا جتنے بھی لوگ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے خدمت کرنے کے لیے، سب کے سب تمہیں بیوقوف بنا رہے تھے، سب کے سب تمہیں بیوقوف سمجھ رہے تھے، سب کے سب بیوقوف بنا رہے تھے، خدمت یعنی وہ اپنا کام نکال رہے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے
جو خدا کا پتہ بتا دے، خدا سے ملا دے۔ ہاں بیٹا، وہ ایک ذات آنے والی ہے، ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ تو وہ بچہ کہتے ہیں کہ اب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کون ہے، ان کی کچھ نشانیاں کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامی، نشانیاں تو بتا دوں گا، کیا تم مجھ سے ملو گے؟ کہاں میں ملوں گا، اس لیے کہ خدا کے لیے زمین و جائیداد میں نے چھوڑ دیا ہے، خدا کے لیے دکان و مکان میں نے چھوڑ دیا ہے، خدا کے لیے تخت و تاج میں نے چھوڑ دیا ہے، خدا کے لیے باپ اور ماں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، خدا کے لیے میں اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، خدا کے لیے دوسروں کا غلہ دوسروں کو میں نے اپنایا ہے۔ لہٰذا مجھے خدا کی تلاش ہے، مجھے خدا سے ملنا ہے، مجھے کسی طرح بھی خدا مل جائے۔ برادران ملت اسلام، وہ شخص، وہ پادری کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم یہاں سے ہونا، بیٹا ٹھیک ہے، تم یہی رہو، ایک نہ ایک دن تم وہاں تک تم ایک نہ ایک دن پہنچ جاؤ گی۔ حضرات گرامی، وہ پادری کہتے ہیں کہ بیٹا ان کی 3 نشانیاں ہوگی۔ ایک نشانیاں تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے چاہنے والے ماننے والے بہت ہوں گے، اور ان کی ایک نشانیاں یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گی، وہ تحفہ کھائیں گے۔ دوسرا نشانیاں یہ ہے کہ وہ تحفہ کھائیں گے۔ تیسرا نشانیاں یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ حضرات گرامی، جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ بچہ، وہ نوجوان ماں باپ کہتے ہیں کہ بابا یہ تو بتا کہ وہ جو آئیں گے تو کس جگہ پہ تشریف لے آئیں گے، کہاں وہ آئیں گی؟ تو وہ شخص کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں کہ بیٹا وہ ایک ایسی جگہ آئیں گی، وہ جگہ کھجور والی ہوگی، وہ جگہ کھجور والی ہوں گی، یعنی وہاں کھجور بہت زیادہ اگیں گی، بہت زیادہ ہوں گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہ بچہ اسی جستجو میں ہے، وہ کھجور والی زمین تک کسی طرح پہنچ جائے، وہ کھجور والی زمین تک میری پہنچ کسی طرح ہو جائے، میں وہاں کسی طرح چلے جاؤں۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی زندگی وہیں گزارتے ہیں، یعنی دن کو بکریاں لے کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد بکریوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ راستے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ قافلے والے کے آنا جانا ادھر سے ہو رہا تھا، تو وہ اسی جستجو میں تھے۔ کوئی قافلہ والا ایسا ہو کہ کھجور والی زمین کا ذکر کرتے ہوئے جائے، کوئی قافلہ والا ایسا ہو کھجور والی زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے جائے۔ حضرات گرامی، ایک قافلہ گزرتا ہے، وہ کھجور والی زمین کا ذکر کرتے ہیں کہ اب کی بار کھجوروں کی تجارتی میں ہم لوگ کے بہت زیادہ ہوا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے نفع ہوا ہے، کس کی وجہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ کھجور والی زمین کا ذکر ان لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتا وہ کھجور والی زمین کہاں ہوگی، وہ کھجور والی زمین کہاں ہوں گی؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کھجور والی زمین بہت دور ہے، یہاں سے بہت دور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا آپ ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ کہا کہ وہاں لے جانے کے لیے آپ کو کچھ دینے ہوں گے۔ تو وہ معبد نام سے نوجوان کہتے ہیں کہ ہماری جتنی ساری بکریاں ہیں وہ تمام کے تمام آپ لے لو، لیکن ہم کو وہاں تک لے کر کے چلو۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کی تمام بکریاں ان لوگ لے لیتے ہیں اور وہاں تک لے جانے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں۔ جب وہاں تک لے جا رہے تھے آپ حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، آپ کو لے جا کر کے ان لوگ مارتے کوٹتے ہیں، آپ کو لے جاتے ان لوگ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بازار میں لے کر کے غلاموں کے صف میں کھڑے کر دیتے ہیں، اور آپ کو ان لوگ جو تو بیچ دیتے ہیں کسی اور بادشاہ کے پاس، آپ کو غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے اپنے پاس خدمت کرنے کے لیے آپ کو رکھ لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح وہ کسی اور بادشاہ کے پاس بیچ دیتے ہیں، وہ کسی اور کے پاس، وہ کسی اور کے پاس، وہ کسی اور کے پاس، یعنی کئی لوگوں کے پاس، کئی مالکوں کے پاس آپ بکتے ہوئے چلے آئے، یہاں تک کہ جو کھجور والی زمین کی تلاش تھی آپ کو، اس جگہ کا نام یثرب رکھا تھا، یعنی مکہ شریف کا پہلا نام رکھا گیا تھا، یثرب نام رکھا گیا تھا۔ آپ یثرب میں پہنچ جاتے ہیں کسی طرح کھجور والی زمین میں۔ حضرات گرامی، اب وہ جو مالک خریدے تھے یثرب کے مالک، تو آپ کو خدمت کرنے کے لیے رکھ لیے تھے اور آپ کے ذمے میں یہ کام دے دیا تھا کہ آپ کھجوروں کے باغوں کی دیکھ بھالی کریں، اور جو کھجور پیروں میں پک جائے اس کو آپ جو تو نکال کر کے مالک کے حوالے کیجیے، اس کو توڑ کر کے مالک کے حوالے کیجیے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ باغوں کی رکھوالی کر رہے تھے، باغوں کی دیکھ بھالی کر رہے تھے، آپ دیکھیے کہ ایک فنا
درخت میں کھجور پکی ہوئی ہیں، آپ درخت کے اوپر چڑھتے ہیں، چڑھنے کے بعد جب کھجور توڑ رہے تھے تو مالک کے بیٹے اور ان کے بھتیجے نیچے جو ہے تو کھجور نیچے جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے تھے۔ ایک بچہ یہاں پیدا ہوا ہے، ایک لوگ یہاں جو ہے تو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں فنا جگہ سے، اور وہ ان کے آنے سے ہم لوگ کے تجارتی میں ہم لوگ کے کھجور وغیرہ میں بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ بچہ کون ہوں گے، اور ان کے چاہنے والے ماننے والے دن بدن لوگ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ اوپر تھے جب یہ بات سنتے ہیں تو فوراً نیچے آتے ہیں، آتے آتے کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے پیر میں زخم آ گئے، آپ کے پیر میں زخم آ گیا تھا، آپ پیر سے زخم ہو گئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ آنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو بتا وہ کون شخص ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم غلام ہو، تمہارا کام یہ مالکوں کے کاموں میں خلل ڈالنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام ہے اپنے کام سے مطلب رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہوں گے؟ کہا کہ ارے وہ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ تو مسجد قباء کے پاس ایک حجرے میں وہ جلوہ افروز اپنے لوگوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، اسی طرح آپ جو ہے تو وہاں تک جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جانے کے بعد حضور کو اپنا صدقہ لے کر کے دیتے ہیں۔ حضور اپنے ان کے صدقے کو لیتے نہیں، پھر دوسرے دن تحفہ لے کر کے دیتے ہیں، تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ غور کیجیے گا، ایک دوسرے وقت میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میں یہ واقعہ پورا بتاؤں گا۔ آپ ان تمام واقعہ کو غور سے سننے کے بعد جو آنے والے وقت میں آپ جو دیکھیں گے تو اس میں تفسیر اور اس میں 3 نشانیاں بتائی جائیں گی۔ میں اپنے گفتگو سے ختم کر رہا ہوں۔